नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बनाने में मुकम्मल बाइख्तियार है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को वाज़े पैगाम देते हुए कहना था कि अपनी अवाम और सरहदों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पाक फौज हर वक्त मुकम्मल तैयार है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, अफगानिस्तान की शराइत अहम नहीं है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा अहम है। गजा में फौज भेजने से मुताल्लिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का कहना था, गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट में किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासतदानों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि पाक फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको सियासत से दूर रखा जाए। दूसरी जानिब हुकूमत का डंके की चोट पर 27वीं तरमीम लाने का ऐलान सामने आया है, जहां वजीर ममलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का बड़ा दावा कि जिनका कहना था कि अभी 27वीं तरमीम पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन डंके की चोट पर यह तरमीम लाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी इत्तेहादियों को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लेना शुरू कर दिया है। हुकूमत की दरखास्त पर पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को CEC का इजलास तलब कर लिया है। क्या हुकूमत इत्तेहादियों को 27वीं तरमीम पर कायल कर पाएगी? क्या हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए मुमकिना अहदाफ को कामयाबी से हासिल कर सकेगी? कई सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए साबिक रहनुमाओं की मुलाकातें रंग लाएंगी। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मफाहिमत हो सकेगी? आज के इन सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नजम वली खान साहब, सीनियर तजियाकार। उनके साथ साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल, सीनियर तजियाकार, और अली सामल, रहनुमा पीपल्स पार्टी। ये सब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ नजम वली साहब मौजूद हैं। नजम वली साहब, बात ये है कि बार बार ये बयान देना DGISPR की जानिब से कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और सियासतदानों को मुतनब्बे किया जाता है बार बार, तो क्या वजह है कि बार बार ये वाज़े करना पड़ता है? देखिए, जब बार बार कैंपेन चलेगी, बार बार जो है सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ़ जगहों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो फ़ौज की वजह से हो रहा है, ये फ़ौज करवा रही है, तो फिर उसका जवाब भी आएगा। देखें, बुनियादी सी बात है कि जब भी इल्ज़ाम लगाया जाए, और एक तवील अरसा पाक फ़ौज की ये पॉलिसी रही कि हम जो है एतराज़ात का जवाब नहीं देंगे, हम बराह रास्त बात ही नहीं करेंगे। उसका नतीजा ये निकलता है कि उसको खामोशी को तस्दीक समझा जाता है, और उस तस्दीक के ऊपर फिर सारे अफसानवी और ख्यालाती किस्म के, तख़य्युलाती किस्म के जो हैं महल बना लेते हैं। अब हमें एतराज़ किस चीज़ पे है? यानी कि अगर फ़ौज ये कहे कि इस पर खामोश रहे, तो हम कहते हैं कि हमें उस पर एतराज़ है कि फ़ौज इसको क्लियर क्यों नहीं करती। अगर फ़ौज इसका जवाब देती है और वाज़े करती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, और जिसने जो भी आना है आए, मुकाबला करे आइन और कानून के मुताबिक अदालतों में। सबसे बड़ी बात तो इमरान खान के हवाले से होती है कि इमरान खान अगर जेल में मौजूद हैं तो क्या वो फ़ौज की मुदाखलत की वजह से मौजूद हैं, या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात इतने मजबूत हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं, सबूत ऐसे हैं, जैसे तोशा खाना की बात कर लें, आप मलिक रियाज की दी हुई चीज़ों की बात कर लें, बाकी तमाम इल्ज़ामात की बात कर लें, तो इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिलता है, इमरान खान बरी होते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ पर सज़ा हो जाती है, जहाँ पर वो गिल्टी करार पाते हैं, वहाँ पर हम फ़ौज को ले आते हैं। और जब सिस्टम की बात की जाती है, अब देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जनाब फ़ौज तो कुछ होने ही नहीं देती, और दूसरी तरफ जब वाज़िया DGISPR की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दूंगा, सुहेल आफरीदी उसके बावजूद वज़ीर आला बन जाते हैं, तो फिर हम उस पर भी तनकीद करते हैं और हम कहते हैं कि देखें जनाब, ये तो फ़ौज की नाकामी हो गई और हमने धड़ल्ले से ये काम करवा लिया। फिर एक चीज़ पर रह जाए ना, बता दें कि फ़ौज कंट्रोल कर रही है, वो आपको नहीं करने दे रही, फ़ौज कंट्रोल नहीं कर रही, वो करने दे रही है। यहाँ पर जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो मामला है वो अफ़गानिस्तान का है, और अफ़गानिस्तान के ऊपर ये तो ज़िमनी सवालात तो होते रहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरी कौम को एक ज़बान होना चाहिए। DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी कोई चपकलिश, हमारा कोई झगड़ा, हमारी कोई एयर स्ट्राइक ईरान से हो जाए तो कुछ लोग ईरानी बन जाते हैं, ईरान का मुकदमा लड़ने लग पड़ते हैं। हमारी लड़ाई भारत से हो जाए तो हमें बाज़ लोग आकर बताना शुरू कर देते हैं कि जनाब मोदी ने बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला किया, इस वक्त हमला करने का, इससे बेहतर तो वक्त ही कोई नहीं था, ये और बेड़ा गर्क करके रख देगा वो।
اگر اس کے بعد ہماری افغانستان سے لڑائی ہو جائے, ہمارے اس سے ہم کہیں کہ بھائی دہشت گردوں کو نہ بھیجو, تو ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں, ہمارے مہربان ایسے ہیں, کھاتے اس ملک کا ہیں, رہتے اس ملک میں ہیں, سیاست یہاں پر کرتے ہیں, عہدے یہاں پر لیتے ہیں, لیکن ترجمان وہ افغانوں کے بن جاتے ہیں. دیکھیے یہ طریقہ کار, یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, اس طرح نہیں چلنا چاہیے. ہمیں بہرحال نہ اس ملک میں آپ سیاستدانوں کو کہیں باہر نکال سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں, نہ آپ اس ملک سے فوج کو نکال سکتے ہیں, نہ عدلیہ کو نکال سکتے ہیں, نہ عوام کو. رہنا ہم سب نے اکٹھے ہے, تو پھر کیوں نہ ہم ایک ایسی پالیسی اپنا لیں جس میں نہ 9 مئی ہوں, جس میں نہ 26 نومبر ہوں, ہم مل جل کے معاملات کو طے کریں. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے دعوت دی سہیل آفریدی کو, تعاون کریں. اگلے دن میٹنگ تھی اور معاملہ کیا تھا, امن و امان تھا. معاملہ کیا تھا, صوبوں میں وسائل کی تقسیم تھی, NFC کی بات تھی, وہ نہیں تشریف لائے, ان کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح معاملہ چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے اسے کنفیوژن بڑھے گی, اور پھر فوج کو وضاحت دی, جو فوج نے میرا خیال ہے اسے فوج کو وضاحت دینی چاہیے, بار بار دینی چاہیے. اچھا عمر دراز, جو فوج وضاحت دی تھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد اس کو زیادہ سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس سے پہلے جو ہے ایک چیز ایک واضح طور پر جس کو ایک ہائپ نہیں ملی ہوتی, اس کے بعد اس چیز کو ہائپ ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو اس موضوع کو بھی ذرا زیادہ زیر بحث میں لانا ہی نہیں چاہیے. اداروں کو ظاہر ہے کہ سیاست کا نہ حصہ ہونا چاہیے, نہ ہمیں سمجھنا چاہیے, نہ تنقید ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسئلہ حال یا مستقبل کا نہیں ہے, مسئلہ ماضی کا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کچھ ایسے ایونٹس ہوئے, کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو ظاہر ہے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. اور وہ جو لوگ تھے وہ کہیں نہ کہیں اداروں سے منسلک تھے جنہوں نے اس ملک کے اندر وہ سب کچھ کیا. اب ظاہر ہے جب آئین ٹوٹے گا, آج 3 نومبر ہے, اور 3 نومبر 2007 کو بھی اس ملک کے اندر ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کی گئی تھی, اور ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی جس کو کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا, اور اس کے اوپر سزا بھی ہوئی. تو ظاہر ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی. اسی طرح سے باقی 99 کا مارشل لاء ہے, پھر جنرل ضیاء کا مارشل لاء ہے, پھر ماضی ایوب کا مارشل لاء, یہ ساری اس ملک کے اندر چیزیں ہوئیں. پھر جس طرح سے الیکشنز کے اندر صورتحال ہوئی, الیکشنز کے اندر جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, انہوں نے یہ بات کی. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ظاہر ہے پھر شکوک و شبہات ہیں. اور ایک اور بات ہمیں ماننی چاہیے, ہم کوئی آرگینک سوسائٹی ہے نہیں ہے. یہاں پہ نہ کوئی جمہوریت آئیڈیل ہے, نہ ادارے آئیڈیل ہیں, اور نہ ہی سوسائٹی کو آئیڈیل طریقے سے چلنے دیا جاتا ہے یا وہ سوسائٹی چلتی ہے. جب چیزیں آرگینک ہوتی ہیں نا, پھر یہ نہیں ہوتا. تو غلطیاں سیاستدانوں, اب آپ کہیں گے کہ اگر انہوں نے مداخلت کی تو اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس ملک کے سیاستدان تھے. کون تھے؟ نواز شریف صاحب تھے, عمران خان تھے, ایون پیپلز پارٹی تھی, یہ سب لوگ بینیفیشری تھے نا. تو جب آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی بینیفیشری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آل از ویل. کل تک تحریک انصاف تھی, وہ کہہ رہے تھے جناب دیکھیں یہ سارے مسلم لیگ نون غدار ہے, فلاں غدار ہے. تو جو بنیادی طور پہ اب جمہوریت, ہماری ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب حکومت کے اندر ہوں, سب چیزیں میرے لیے ٹھیک ہوں, تو پھر سب قابل قبول ہے, کلین چٹ بھی ہے. لیکن جیسے ہی آپ جاتے ہیں, یعنی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں, اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں, ذرا واپس جائیں نا گجرانوالہ کی ایک سپیچ کے اوپر. جناب نواز شریف صاحب پورے لندن سے پیچھے گرین وہ ان کے بیک گراؤنڈ تھا, چائے پیتے ہوئے انہوں نے نام لیے حاضر سروس فوجی افسران کے. تو کیا وہ ٹھیک تھا, وہ غلط تھا؟ کن کے نام لیے تھے؟ ادارے کے نام لیے تھے. تو آج وہی نواز شریف صاحب ہے, آج وہی مسلم لیگ نون ہے جو بیٹھ کے بتا رہی ہے جناب یہ انتشار ہے, یہ فتنہ ہے. تو میرا خیال ہے اداروں کو بھی ان نادان دوستوں سے بچنا چاہیے. اچھا ٹھیک. علی سامل صاحب, ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا بڑا زور و شور تھا, پہلے ڈینائی کیا گیا, اور اب خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں بیرسٹر عقیل جو ہیں ان کا بیان سامنے آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر اس کو کروائیں گے. اور بلاول صاحب نے اب CEC کا اجلاس بھی بلا لیا. کیا کہیں گے, کیا آسانی سے اب یہ 27ویں ترمیم کی جانب بھی یہ حکومت بڑھ پائے گی؟ السلام علیکم سلمان کیانی صاحب, thank you for calling me to your show. It's always a pleasure to be on Neo TV. پینل والوں کو بھی السلام علیکم. گزارش یہ ہے کہ گوندل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ریز کیے ہیں, اینڈ آئی جسٹ وانٹ کہ کلیریفیکیشن ہو جائے ہماری عوام کو کہ جب آپ کے پولیٹیکل ایکٹرز وین دے فیل کلیکٹیولی تو پھر ایک وائڈ کریٹ ہوتا ہے, اور وہ وائڈ ہمیشہ اوور دا ہسٹری آف پالیٹکس وہ انٹرونشن کے تھرو ہی فیل ہوتا ہے. سو اس سے پہلے کہ بڑا آسان ہے کہ ہم فنگرز پوائنٹ کر دیں
جب تک پولیٹیکل ایکٹرز اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, عقل نہیں کریں گے, ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اور ادھر آ کے انگیج نہیں کریں گے, تب تک گوندل صاحب یہ ساری چیزیں چلتی رہنی ہیں, اینڈ یو کین ناٹ شائی اوے فرام اٹ. دیٹ واز دا فرسٹ. سیکنڈلی آپ نے 27th امینڈمنٹ کی بات کی. یس, ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے بڑے فخر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی واز دا پائنیئر آف اٹ, اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آل دا بیسٹ کانسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ وہ ایوالو کرتی ہیں, وہ ایروڈ نہیں ہوتی. جو سرکمسٹانسز پاکستان کو 1973 میں تھے وہ آج شاید اس طرح کی گراؤنڈ ریالٹیز موجود نہیں ہیں. ہمارا میڈیا بہت آگے نکل گیا ہے, ہمارا سائبر کرائم بہت آگے نکل گیا ہے, ٹولز آف انویسٹیگیشن ان کرمنل لا ان سول پروسیجرز آگے نکل گئے ہیں. ایون دا ورلڈ ہیو ایوالوڈ, اور پولیٹیکل جو ایک کانسٹیٹیوشنل جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم, اس کے لیے امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں. ہمارے پاس مسودہ ابھی تک نہیں آیا, بازگشت ہو گئی ہے بالکل, ہمارے چیئرمین صاحب کے پاس آئے ہیں, اور 6 تاریخ کو CEC کا اجلاس بھی ہے جس میں ڈسکس ہوگا, اینڈ انشاءاللہ مسودہ دیکھ کے کلیئر آپ کا یہ موقف, کیا آپ اس کی حمایت میں جائیں گے؟ We will see every point, deliberate on it. ہم جب پچھلی 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, کئی پوائنٹس پہ ہماری ریزرویشنز تھیں. the only party in پاکستان جو ہر بار میں گئی, ہر میڈیا پہ گئی, وہ ہر ڈسٹرکٹ میں اناگوریشن کروائی ایونٹس کے کہ لوگ ڈیبیٹ کریں. بیرسٹر عقیل صاحب کا جو موقف آیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کرائیں گے, بڑے اس حوالے سے وہ کلیئرٹی میں نظر آتے ہیں. میرے خیال سے بھی پیپلز پارٹی کے بھی کلیئرٹی ہونا شاید ابھی باقی ہے اس پہ. سر ہم نے تو دیکھنا ہے, مسودہ دیکھ کے کریں گے, بٹ وہ جیسے کہا ہے کہ نادان دوست کبھی کبھی بھڑکیں زیادہ مار جاتے ہیں, پھر دین یو ہیو ٹو ایٹ یور ورڈز. سو آئی ہوپ فار عقیل صاحب کیس اٹس ناٹ دس کیس. دعا کریں کہ مسودہ جلدی مل جائے جی, لاسٹ منٹ پہ ہی ہم ایک ہی مسودہ مل جائے. جی اچھا